اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے جسم کے 2 گوشت کے لوتھڑوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ تو یہ زبان جو ہے ناظرین، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ انسان کو زمین سے اٹھا کر جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان جو ہے انسان کو آسمانوں سے گرا کر زمین کی تہوں میں گرا دیتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے کسی شخص کو عطا کر دی تو سمجھے اس کو اللہ تعالیٰ نے دین و آخرت کی بھلائیاں عطا کر دی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ذکر کرنے والی زبان عطا کی۔ اگر کوئی انسان جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور دوسرے نمبر پہ شکر کرنے والا دل، اور تیسرے نمبر پہ صبر کرنے والا بدن، اور چوتھے نمبر پہ نیک صالح دیندار بیوی۔ لہذا ناظرین، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو اس کو تمام دنیا کی بھلائیاں مل گئی۔ سب سے پہلی چیز ذکر کرنے والی زبان۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو شرف عطا فرمایا ہے تمام مخلوقات سے، ایک تو انسان بنایا، انسان کو جو ممتاز حیثیت حاصل ہے ناظرین، وہ اس اعتبار سے کہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان کرنا سکھایا، بات کرنا سکھایا، اظہار ما فی الضمیر، جو میرے باطن میں ہے، جو میری روح میں ہے، جو میرے سینے میں ہے، وہ اس کو میں بیان کر سکتا ہوں۔ میں آپ جو سوچ رہا ہوں، جو میرے دل و دماغ میں ہے، میں جو سوچ رہا ہوں، جو میری فکر ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کا مادہ عطا کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ناظرین۔ اسی طریقے سے جو ہے دوسری جو مخلوق ہے وہ بات نہیں کر سکتی، وہ اظہار نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ انسان تو بات کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی انسان کو کہ قوت گویائی عطا کر دی ہے، اب وہ بات کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو زبان دی ہے، تو لہذا اب اس زبان کا حق کیا ہے کہ یہ ذکر کرنے والی ہو، یہ اللہ کا ذکر کرے، اسی لیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اور یہ زبان جو ہے گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ زبان کی کیا ہے آلودگی؟ اس کا گند کے اندر ملوث ہونا، کہ یہ زبان جو ہے یہ کیا کرے، یہ جھوٹ بولے، یہ کفریہ کلمات بولے، یہ غیبت کرے، یہ جو ہے چغل خوری کرے، یہ بہتان لگائے، یہ گالیاں دے، اور یہ جو ہے لوگوں کو زبان کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ تکلیف دے۔ یہ ساری کیا ہے؟ زبان کی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے جسم کے 2 گوشت کے لوتھڑوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ تو یہ زبان جو ہے ناظرین، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ انسان کو زمین سے اٹھا کر جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان جو ہے انسان کو آسمانوں سے گرا کر زمین کی تہوں میں گرا دیتی ہے۔ تو لہذا اس زبان کو ہمیشہ جب بھی اس کا استعمال کریں، اچھا کریں، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ زبان عطا فرما جو ذکر کرنے والی ہو، لساناً ذاکرہ، کہ ذکر کرنے والی زبان اللہ ہمیں عطا کر دے۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ شکر کرنے، وقلباً شاکرہ، اور قلب عطا کر جو شکر کرنے والا ہو۔ ناظرین، شکر جو ہے، دیکھیں آج میں اور آپ، ہم سب جو ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، ٹھیک ہے، یہ زبانی شکر ہے، لیکن اسی طریقے سے انسان کو اعمال کے اعتبار سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جب کوئی اللہ رب العزت نعمت دے تو اس نعمت کا بھرپور استعمال ہو، صحیح طریقے پہ، صحیح جگہ پہ استعمال ہو، اور اس نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر، یہ تو زبانی ہو گیا۔
اور عملی طور پر کیا ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ اس پیسے کو جائز جگہ پہ خرچ کریں۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اس اختیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، اس طاقت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ نے آپ کو اقتدار دیا، دیکھیں اس اقتدار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ نے اگر آپ کو ایک مقام دیا ہے تو اس مقام کا آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں، تو یہ شکر ہے، شکر۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ ابھی میں کل کی بات بتاتا ہوں، پرسوں کی میں بیٹھا تھا تو خبریں سن رہا تھا۔ آج کل تو آپ کو پتا ہے نا، بڑا سیاسی ماحول بڑا گرم ہے، تو ایک دم وہ ایک پروگرام آتا ہے جس کے اندر ایک صاحب ایک دن گزارتے ہیں کسی ایک شخصیت کے ساتھ، تو ایک دم ایک خاتون اس میں آتی ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ بھئی اشتہار تھا، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں ڈھول بجا، تو ڈھول بجاتی ہیں، انہوں نے ڈھول بجا، ایک ڈھول بجانے کے آپ کو ایک رات کے کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اتنے مل جاتے ہیں کہ میں آسانی کے ساتھ اس سے ایک آئی فون خریدا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے ایک آئی فون کتنے کا ہے؟ آج کل تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کا آئی فون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ کے 1.5-2 لاکھ روپے وہ کما لیتی ہیں۔ تو وہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ڈھول بجانے کے لیے جاتی ہیں تقریبات میں، تو لوگ آپ کے ڈھول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا آپ کے حسن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ تو وہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ یہ مکمل پیکج ہے، یعنی مکمل پیکج ہے، لوگ میری ڈھول بجانے کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں اور میرے حسن کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا اب آپ مجھے بتائیں، یہ ایک مین اسٹریم میڈیا چینل ہے اور وہ اس پر ایک بہت بڑے صحافی ہیں اور وہ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر آپ کو حسن دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو جاہ و جلال دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو غلط جگہ پہ استعمال کریں اور اس کا استعمال غلط ہونا چاہیے۔ تو جو نعمت بھی اللہ نے دی، اگر آپ کو پیسہ دیا تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ جوا کھیلیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زنا کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس پیسے کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کو حاصل کریں، اس سے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔